زمر. Okay, miss. So my presentation है that is on movie Bowl, which is directed by Shoaib Mansoor, and it reflects the बहुत ही एक मेन स्ट्रीम और एक बहुत ही कंजर्वेटिव इस्लामिक फैमिली जिनको बेटा चाहिए होता है और उनका बेटा जो है वो ट्रांसजेंडर हो जाता है और वो उस यहाँ से उस मूवी का एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है. इसमें बात थर्ड जेंडर रिप्रेजेंटेशन की है और विजुअल प्लेयर की मैंने की है जो मेरा टॉपिक था. थर्ड जेंडर जो है हमारे यहाँ पे अभी तक उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है. हम लोग मोस्टली उसको ख्वाजा सरा, खुसरा, हिजरा, छक्का इन लफ्जों से बुलाते हैं. पर आफ्टर दिस मूवी बहुत सी चीजें चेंज हुई थी. ये मूवी रिलीज हुई थी 2011 में और उस टाइम पे कोई थर्ड जेंडर और इस टॉपिक के ऊपर बात भी नहीं करता था. लाइक इट वाज नॉट कॉमन इनफ. बट लेटर ऑन जब ये मूवी आई तो थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस पैदा हुई, लोगों ने चीजें डिफरेंटली देखना शुरू की थी. इसमें जो करेक्टर थर्ड जेंडर का प्ले किया है वो सैफी ने प्ले किया था. द करेक्टर नेम वाज सैफी एंड उसकी एक्सेप्टेंस दिखाते कि मतलब वो 5 बहनों का एक भाई होता है और फादर उसको एक्सेप्ट नहीं करते होते. जब वो पैदा होता है तब उस टाइम पे लोग कहते हैं कि इसको जो है हम ख्वाजा सराओं की फैमिली में दे देते हैं ताकि हमें फैमिली मतलब सोसाइटी में मूव करना आसान होगा, मतलब लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे. बट उसकी मदर इस चीज से कहती कि नहीं मैं ये नहीं मान लूंगी. एंड फिर वो फादर उसको घर में तो रखता है पर उसके लिए अलग ट्विटर होता है, वो उसे बुलाते नहीं होते. उनको मतलब एक नफरत सी होती है जस्ट बिकॉज इज फ्रॉम अ थर्ड जेंडर और हमारी सोसाइटी में इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है. मीन्स जो इसके इंपॉर्टेंट सीन्स है वो ये कि सबसे पहला जो सीन होता है जब वो बच्चा पैदा होता है तो वहां पे जो दाया होती हैं वो कहती है कि तुम ये किसी ट्रांसजेंडर फैमिली में दे दो ताकि तुम्हारे लिए इसके साथ जीना आसान हो, मतलब ना तुम्हारे लिए मसला हो ना उस बच्चे के लिए मसला हो. पर ऐसा होता नहीं. फिर वो कई कई जगहों पे जो है जो ट्रांसजेंडर जो बच्चा होता है वो बहुत तरह मिसट्रीट होता है. उसके फादर के कोई दोस्त होते हैं वो उसको एज ए ट्यूशन टीचर आके पढ़ाते हैं, वो भी उसको मिसट्रीट करते हैं. पर उसकी बहन देख लेती है और वो उसको जो है वहां से भगा देती है कि ठीक है आप यहाँ से चले जाएं. और फिर उसको समझाती है कि ये चीज गलत है वैसी है. बट देन द नेक्स्ट इवेंट इज के वो नेक्स्ट इवेंट इज के जब वहां पे वो होता ट्रांसजेंडर है तो उसको उसके अंदर फेमिनिन टचेस होते हैं. तो वो एक दिन जो है तैयार हो रहा होता है एज अ गर्ल और उसकी बहन उसको आके बहुत डांटती है बिकॉज वो उसको एज अ बॉय रखना चाहती होती है. पर वो ये चीज भूल जाती है कि ये ट्रांसजेंडर है तो उसके अंदर वो नेचुरली चीजें सारी होंगी. उसके बाद जब ये सारा कुछ होता है तो उनके वहाँ पे साथ एक नेबर्स में उनके फ्रेंड्स होते हैं तो कहते हैं कि मैं इसको कहीं काम पे लगवा देता हूँ. तो वो जब अपने काम पे जाता है ही यूज्ड टू पेंट तो वहां पे उसके को वर्कर्स उसको मिसट्रीट करते हैं. फिर ही ट्राइज टू रेप हिम और वो उसको फेंक देते हैं फील्ड्स वगैरह में. तो ये भी एक चीज थी कि वो बहुत ज्यादा उन्होंने दिखाया कि यहाँ हमारे मुआशरे में बेशक जो मर्जी हो जाए हम लोग ट्रांसजेंडर्स को एक्सेप्ट नहीं करते. और एट द एंड ऑफ द डे हम लोग डरते हैं. मतलब बेशक हम लोग इसके ऊपर आज भी बात कर रहे हो पर अगर हमें पता चल जाए कि हमारी फैमिली में कोई इस टाइप का है तो हमें भी इतनी एक्सेप्टेंस नहीं आई है. बहुत रेयर फैमिलीज हैं जो इस चीज को एक्सेप्ट करती हैं. और यही सारा कुछ देखने में जो हमारा पूरा माशरा है जब उसके फादर को पता चलता है कि वो उसका रेप हुआ है क्या है तो वो उसको वैसे ही मार देता है. वो उसको एक दिन उसका मर्डर कर देता है. उसको डर होता है कि अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा, द चाइल्ड इज नॉट सेफ इनफ. तो वो किसी और बदनामी से होता है कि मैं मर जाऊं. पर उन्होंने उसको मार देता है. पर उन्होंने वहां पे इस्लाम का एक बहुत गलत नक्शा दिखाया है कि वो आंखें बंद करके कुरान को खोलता है और उसके ऊपर हाथ रखता है. उसके ऊपर लिखा, उसके ऊपर एक कोटेशन सी होती है, कुरान की कोई आयत होती है, सॉरी इफ आई एम कोटिंग इट रॉन्ग अभी, जिसमें जिसका क्रक्स ऑलमोस्ट यही था कि अगर आप कुछ बेहतरी के लिए कर रहे हो तो मतलब उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा ही है. मतलब कोई इस टाइप की वो कोटेशन थी, कोट था सॉरी. तो वो उसके ऊपर कहते. पर द थिंग इज कि अब जब आप इस्लाम में जो कुरान में लिखे है कोई भी चीज अगर इस तरह की होती है तो आप उसको पूरा पढ़ते हो. मतलब उसकी एक बैक हिस्ट्री होती है, उसके कुछ कुछ उसकी वजूहात होती है इफ यू डू सच थिंग. पर मर्डर कहीं भी इस्लाम में जस्टिफाइड नहीं है. तो एक इस्लाम का बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म दिखाया गया है और थर्ड जेंडर की बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं है. और जो
تھرڈ جینڈر کے ساتھ ایکچولی ہوتا ہے اس فلم میں یہ دکھایا گیا. پھر ویژول پلیئر کی بات ہے جہاں پہ وہ اس کا فادر بہت زیادہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے بہت اسٹرانگ بلیفس تھے اسلام کو لے کے, پردہ اور یہ سب کچھ, وہ چیزیں بہت زیادہ اس مووی میں غلط اس طرح سے دکھائی گئی کہ وہ رہے تو اس صدی میں رہے تھے پر ان کی سوچ بہت پرانی تھی. مطلب اس کے فادر کہا تھا کہ پردہ کرو, یہ کرو, وہ کرو. بیٹیاں ان کو بوجھ لگتی تھیں کہ انہیں تھا کہ بیٹا ہوگا تو پھر میری فائنینشیل اسٹرینتھ صحیح ہوگی, مطلب بیٹیوں کے ساتھ تو میں کچھ نہیں کر سکتا. پر ایٹ دا ادر ہینڈ وہ جو ہے اپنی بیٹیوں کو گھر سے نکالنے کی تھی. مطلب اس نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی تو جہاں اس نے شادی کی ان کے بھی وہی حالات تھے. تو اس مووی کا ایک بہت فیمس ڈائلاگ بھی ہے کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پالتے کیوں. سوری. اچھا, اس کے بعد اس مووی میں یہ دکھاتے اس میں طوائف کا بھی ایک پارٹ ہے کہ اس کا فادر جا کے ایک طوائف سے شادی کر لیتا ہے اور پھر وہاں سے بھی اس کی ایک بیٹی ہی ہوتی ہے, اور جو طوائف ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے مینا. اور جب اس کی بیٹی ہو جاتی ہے تو وہ ایک سیکس ورکر ہوتی ہے, اور جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب اس کی بیٹی کو بھی اسی کام پہ لگایا جائے گا تو وہ اپنی بیٹی جو ہے اس کے گھر دے دیتی ہے. اور اس نے اپنے گھر میں کسی کو بتایا تھا کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے. مطلب ان کے گھر میں آلریڈی اتنے مسئلے ہوتے ہیں بٹ اسٹل جسٹ فار سیک آف اے سن وہ ایک طوائف سے بھی شادی کر لیتا ہے. اور جب وہ طوائف شادی کرتے ہیں تو اس کی بیٹی جب دیتے ہیں تو وہاں پہ ایک مووی کی اینڈنگ پارٹ ہے کہ وہ اپنی بیٹی دے دیتی ہے, اور جو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس بیٹی کو لینے آتے ہیں کیونکہ انہوں نے الٹیمیٹلی اس بیٹی سے آگے اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ وہاں پہ جو مین ایکٹریس ہے ہمایمہ ملک, وہ وہاں پہ اس کو مار دیتی ہے کہ یہ کہانی ختم ہو جائے. اور جب وہ لاسٹ میں جیل میں ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی اپنی بہنوں کو بتاتی ہے کہ یہ دوپٹے اور پردہ ہٹا دو. مطلب وہ ایک ڈفرینٹ فارم دیتی ہے پردے کا کہ پردہ از ناٹ کہ آپ گھر بیٹھ کے ہی کرو, آپ نے پورا نقاب ہی کرنا ہے, آپ اپنے پردے کے ساتھ آپ کام بھی کر سکتے ہو. وہ وومن رائٹس کے اوپر بات کرتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف لڑکے ہی کام کر سکتے ہیں, لڑکیاں بھی کرتی ہیں. اور جب اس کے بھائی جب زینب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اینڈ میں, جب اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی ہی بہنیں جو ہے اس کے نام سے ایک کیفے چلاتی ہیں اپنے گھر میں, اور اسی کو پروموٹ کرتے ہیں. وہ وہیں پہ گھر پہ کام کرتے ہیں اور ان کی فائنینشیل اسٹیٹس کافی بہتر ہو جاتا ہے. بس اوور آل جو میسج ہے اس مووی کا وہ یہ کہ ٹرانسجینڈرس کی ایکسیپٹینس ہمارے یہاں پہ پہلے بات نہیں ہوتی تھی, اور اب جا کے بھی جب ان کو نیشنل کارڈ پہ انہوں نے دے دیے تھرڈ جینڈر کا, ان کے کارڈز بن رہے ہیں, وہ لوگ کام بھی کر رہے ہیں بہت, پھر بھی ہمارے سامنے کچھ بھی ہو تو ہم لوگ اتنا ایکسیپٹ نہیں کرتے. ایون تو ہم لوگ بہت زیادہ اویئرنیس بھی لے آئے, ہم لوگ بہت زیادہ بات کر لیں, پر جب ایک پرسنل چیز ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے, جب ہم لوگ کے اوپر آتی ہے تو بہت سے لوگ اس چیز سے پیچھے ہٹتے ہیں. پر اس مووی کے بعد ایسا کافی کچھ کنٹرول ہوا ہے. مطلب اٹس جسٹ ون آف دا ٹاپکس جو کہ ٹچ کیے گئے ہیں, بٹ دیر آر لاٹ آف تھنگس ٹو چینج. مطلب بہت زیادہ ایکسیپٹینس کی ابھی بھی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ جو ویژول پلیئر کی بات ہے, بس طوائف والا جو چیپٹر ہے وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے, لوگوں کو وہ اچھا لگتا ہے, بٹ اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے. اگر کوئی اس فیلڈ میں ہے یا کچھ ہے تو some of them have major reasons, because ان کے گھروں میں جو ہے کھانا نہیں ہے, they belong from such backgrounds. پر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہ ہم لوگ بھی اس چیز کو بہت غلط طریقے سے کریں. اگر ایک یہ شعبہ ہے تو اس کو آگے پروموٹ کرنے والے بھی ہم جیسے ہی ہیں, کہ ہم جیسے ہی مطلب بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی اس طرح کی جگہوں پہ جاتے ہیں, وہ ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں. اف وی وانٹ ٹو بین اٹ, وی وانٹ ٹو اسٹاپ اٹ, تو وہ ہمیں چینج اپنے اندر لے کر آنا ہے, رادر دین وی آر ٹیلنگ ایوری ون آؤٹ. مطلب خود ایک کام کریں پر اگلوں کو اس چیز کے لیے کہیں کہ نہیں یو شوڈ ناٹ. تو دیٹس ہاؤ ناٹ چینج ول کم. Any questions? All right, thank you. Ji, class, any questions? Presentation पे questions, comments? आपने question 4 attempt किया mid term में, Zumar? जी मिस, थर्ड जेंडर रिप्रेजेंटेशन एंड विजुअल प्लेयर.
That was 3, Right. I guess. Okay. ऑल राइट, मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाह रही हूँ क्लास ने पहले तो आई वांट टू नो कि क्लास डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम जुमर या कोई कमेंट्स देना चाह रहे हैं आप लोग? जी मैम मेरा एक क्वेश्चन था सिर्फ जी जुमर, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्योंकि थर्ड जेंडर के रिलेटेड ज्यादा वो था, मतलब मेजोरिटी जो क्वेश्चन का था उस तरीके से, लेकिन बोल के अंदर रिप्रेजेंटेशन मतलब इतनी, मतलब थर्ड जेंडर पे सिर्फ एक फिल्म के छोटे हिस्सा जो है ना वो फोकस्ड है सिर्फ, तो मतलब व्हाई डिड यू पर्टिकुलरली चूज बोल एज लाइक योर एग्जांपल? नहीं, एक छोटा हिस्सा ही था, मतलब जो मूवी का स्टार्ट ही है वो एक ट्रांसजेंडर बच्चे से है, मतलब मूवी स्टार्ट ट्रांसजेंडर बच्चे पे हो रही है, मतलब उसके जो इश्यूज हैं घर के स्टार्ट में वो हो रहे हैं। बाकी जो उनके घर में गुर्बत है वो एक अलग पार्ट है, उसमें जो माहिरा खान का पार्ट है वो बहुत छोटा सा है कि मतलब उसको सिंगिंग का शौक है, जब उसके फादर घर पे नहीं होते हैं तो वो आतिफ असलम के साथ जो उसके नेबर्स होते हैं वो उनके साथ चली जाती है, फिर वो कॉन्सर्ट भी करती है। ये सारे पार्ट्स बहुत छोटे हैं, बट द मेन एजेंडा वाज सैफी, मतलब जो मेन क्रक्स था मूवी का वो सैफी था जो ट्रांसजेंडर बच्चा है, वो उसी के रिवॉल्व कर रही है। फिर जो आतिफ असलम वो उसका हेल्प हैंड बनता है कि मेरे कोई जानने वाले, मैं उनके साथ इसको काम करवा देता हूँ। इशू ओवरऑल जो मेजर इवेंट्स हैं वो सैफी के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। बाकी उन्होंने एक छोटा सा दिखा दिया कि जब उसके फादर हकीम साहब घर पे नहीं होते हैं तब तो घर में सब बहुत खुश होते हैं, मतलब लोग सब गाने भी सुन रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, उसकी बहन को उसकी पूरी फैमिली सपोर्ट करती है, हाँ तुम आतिफ असलम के साथ चली जाओ बाहर। पर ये एक छोटे छोटे हेल्पिंग हैंड है उस मूवी को आगे लेके जाने के, बात सारी उस बच्चे पर है। और एंड भी यहीं पे होता है कि जब उसका मर्डर कर देते हैं उसके बाद ज़ैनब के अंदर ये चीज आती है कि मतलब उसकी इतनी बस हो जाती है कि वो अपने फादर का मर्डर कर देती है और उसको जेल ले जाते हैं। तो क्रक्स इज द क्या नाम है, सैफी द ट्रांसजेंडर बच्चा। बाकी उसके साथ एक एलिमेंट्स हैं जो उस मूवी को लेके चल रहे हैं कि उस फैमिली की एक्सट्रीमिज्म को तोड़ने के लिए। सही सही, ठीक है, थैंक यू। ऑल राइट, एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? जुमर अपना जरा फुल साइज स्लाइड खोलिएगा जिसमें आपने सीन्स लिखे हुए थे। मिस एक ये थर्ड जेंडर क्या और ये विजुअल प्लेयर क्या है? जी 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 पूछिए जी। कौन, इज्जत आप कुछ पूछना चाह रही हैं, कोई और पूछना चाह रहा है? मैम मैं थी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आवाज आ रही है। मैम मैंने वही कहना था कि आई रीच्ड द हॉस्पिटल, so आई एम लीविंग द क्लास नाउ, कैन यू मार्क मी प्रेजेंट? आई विल ट्राई टू जॉइन इन द नेक्स्ट सेशन एज वेल। अच्छा ठीक है, इट्स ओके जी। एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट? जी एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट? अच्छा जुमर, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम में, वो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आप जो हैं यू इट सेज कि आपने थर्ड जेंडर और थर्ड जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से विजुअल प्लेजर लेना है। तो इट्स फाइन कि आप विजुअल प्लेजर को बाकी कैरेक्टर्स के साथ भी एसोसिएट कर रही हैं, लेकिन आई रियली वांट टू फाइंड आउट कि ये जो आपने सीन सिलेक्ट किया सैफी का, जो आपके इधर यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि ट्यूशन टीचर ट्राइज टू मिसट्रीट सैफी, तो डू यू फील कि इस सीन में विजुअल प्लेजर था? मिस टू सम पार्ट, बिकॉज जब वो पढ़ रहा था तो ही वाज जस्ट ट्राइंग हिम, ही वाज ट्राइंग टू टच हिम, मतलब उसके फेस पे हाथ लगाता है और the kid is trying was literally uncomfortable at that time, और उसे पता नहीं बिकॉज वो एक छोटा आई गेस 5-6 साल का बच्चा उस टाइम पे उन्होंने दिखाया है जो कि पढ़ रहा है, तो समवट विजुअल प्लेस में आता है क्योंकि वो उसको ट्रीट ही इतनी, उसको मतलब हाथ जो लगा रहा है वो बहुत गलत तरीके से लगा रहा होता है। आई जस्ट डोंट नो व्हाट वर्ड शुड आई यूज करेक्टली। ऑलराइट, नहीं आपने, आपकी एक्सप्लेनेशन ठीक है कि मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट कर रही थी कि जो विजुअल प्लेजर था वो आप प्रोस्टिट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देख रही हैं, लेकिन आप ट्रांसजेंडर पॉइंट ऑफ के कैरेक्टर, क्योंकि क्वेश्चन मेनली ट्रांसजेंडर पे फोकस कर रहा है ना,
تو اس وجہ سے میں آپ کو سجیسٹ یہ کر رہی تھی کہ آپ اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں. پھر دوسرا آپ نے لکھا اگلا سین کہ سیفی گاٹ ریپڈ بائی کو ورکرز اینڈ لیفٹ ہم ٹو ڈائی ان دا فیلڈ. تو آپ کو وہ جو سیفی کے سینز ہیں جہاں پہ وہ ٹرک کے اوپر پینٹ کر رہا ہے اور وہ 2 آدمی اس سے بدتمیزی کر رہے ہیں, اور بس ان 2 میں ویژول پلیئر ہے. آئی اگری. میں نے مجھے یہ لگا تھا کہ میں نے ویژول پلیئر الگ سے بتانا ہے اینڈ ٹرانس جو تھرڈ جینڈر ریپرزنٹیشن ہے وہ الگ سے بتانی ہے, بٹ اس مووی میں بہت ڈائریکٹلی وہ چیز ان 2 سینس میں ہے کہ جس طرح سے لوگ بلاتے ہیں اس کو وہاں پہ کو ورکرز جو ہوتے ہیں. پھر جب فرسٹ ٹائم ایک چائے پلیس پہ جاتا ہے عاطف اسلم کے ساتھ, تو وہاں پہ بھی اس کو ایک ڈفرینٹ قسم کی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں. ہاں, کیونکہ عام بندہ جو ہے پروبیبلی آرڈنری پیپل وڈ ناٹ ریئلائز نا کہ بچہ ٹرانسجینڈر ہے. وہ کیونکہ وہ بچہ جو ہے وہ ٹرانسجینڈر ہونے کے علاوہ ایک عام آدمی کو تو صرف ایک یہی نظر آتا ہے کہ دس کڈ از ایکسیپشنلی گڈ لکنگ. تو وہ جس قسم کی اس کے بچے کی لکس ہیں لائک فیئر کمپلیکشن, شارپ اس کے جو فیچرز ہیں, اور وہ خاصا خوبصورت بچہ ہے. سو دیٹ بیوٹیفل چائلڈ کوڈ لائک پل اینی ونز اٹینشن. تو آپ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی اس بچے کا جو ہے ٹرانسجینڈر کا جو کیریکٹر ہے اس کو ویژول پلیجر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ ڈسکس کر سکتی ہیں. تو بیسیکلی اب اس میں فار انسٹنس اگر اب میں آپ سے پوچھوں کہ لورا ملوے کے میں نے آپ کو کلاس میں 2 آرٹیکلس پڑھائے تھے. میں آئی ڈونٹ نو کہ اگر میں شیئر کروں گی کیونکہ اس وقت آپ نے شیئر کیا ہوا ہے تو آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ کو یہ میں نے آرٹیکل شیئر کیا یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں, میں اس میں آج سے شیئر اسٹاپ کروں گی تو پھر آپ وہاں سے کر سکتی ہیں. اچھا, تو میں آپ سے 1 منٹ کے لیے اپنی شیئرنگ اسٹاپ کریں. میں تھوڑی فیوچر ایگزام اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو تھوڑی سی سجیشن دینا چاہ رہی تھی. تو آپ کا چونکہ میں فائنل ایگزام پوسٹ کر دیا تو اٹ وڈ بی یوزفل کہ آپ ان کو اس چیزوں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. ٹھیک ہے, میں نے آپ سے ایک آرٹیکل ڈسکس کیا تھا صدف احمد کا. آپ کو یاد ہے میں نے ریپ سینز کے اوپر ایک آرٹیکل ڈسکس کیا تھا جس میں صدف احمد جو ہے وہ کانسٹنٹلی یہ کہہ رہی تھی, آئی ونڈر اف یو کین سی, کہ یہاں پہ وہ آرٹیکل جو ہے آئی ول ٹرائی شوئنگ اٹ ٹو یو, کہ یہاں پہ آپ کا یہ آرٹیکل ہے سیکشولائزڈ آبجیکٹس اینڈ آنر. ٹھیک ہے, تو اب اس کے اندر بھی جو آپ کا میں نے یہ آپ کا صدف احمد کا جو آرٹیکل سجیسٹ کیا, اس آرٹیکل میں صدف از کانسٹنٹلی ٹاکنگ اباؤٹ کہ جو ریپ ہے, سیکشولائزیشن ہے, اس کو آڈیٹوریم میں یوز کیا جاتا ہے فار سینسیشنلائزیشن اینڈ ٹیٹیلیشن. آڈینس جو ہے وہ اس کو انجوائے کرتا ہے. سو جس کے پروسیس میں جو ہے ریپ کلچر ہیز بین پروڈیوسڈ. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس کو بھی دیکھیں گی تو آئی وڈ سجیسٹ کہ فنکشنز آف ریپ یہاں بالکل سٹارٹ میں اس پہ لکھا ہوا ہے. ریپ سین جو ہے یہ آپ لکھا ہوا ہے کہ پاپولرلی لنکڈ ود آڈینس وائرزم اینڈ ٹیٹیلیشن. آپ دیکھیے یہ ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وائر اینڈ ٹیٹیلیشن ایکچولی ویژول پلیجر انکریز کر دے گا نا. تو سو فلم ایکچولی ہیز ناٹ جسٹیفائڈ ریپرزینٹیشن آف سیکشوالٹی. تو وہ جو بچہ سیفی ہے اگر اس کا ریپ اس کے اندر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سیفی از پنشڈ. یہاں پہ آپ دیکھیں ریپ از یوزڈ ٹو ریگولیٹ سیکشوالٹی اینڈ پنشنگ بیڈ وومن. ان دس کیس یو وڈ سے کہ ریپ از یوزڈ ٹو پنش سیفی, کیونکہ اس کی فیملی تو اس کا باپ تو ویسے بھی اس کو پنش کر دیتا ہے, ہی ایون کلز ہم. تو میں آپ سے صرف یہ ہے کہ اس کو کیونکہ وہ اس کو بیڈ سمجھتا ہے, کیونکہ ادروائز تو آپ اس کو گڈ اور بیڈ کی کیٹیگری میں نہیں لے کے جا سکتے. تو یہاں پہ جو یہ لورا ملوے کا آرٹیکل کھلا ہوا ہے ویژول پلیجر کا, آئی وڈ ہیو سجیسٹڈ کہ آپ اس آرٹیکل میں, کیونکہ اوریجنل شی از دی کریٹر آف دس تھیری نا, لورا ملوے, یہ آرٹیکل ہم نے کلاس روم میں ڈسکس بھی کیا تھا. تو اٹ واز امپورٹنٹ کہ آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ فلم ریفلیکٹس ریویلز ایون plays on the straight and socially established interpretation of sexual differences. So you can see کہ سیفی جو ہے وہ sexually different ہے, وہ میل نہیں ہے. تو آپ کو میں سمپلی یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ کے ایگزام کی انسٹرکشن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے کلاس روم میں جو آرٹیکلس پوسٹڈ ہیں ان میں سے ٹرائی یوزنگ منیمم 3 quotations, رائٹ. ایون آپ یہاں پہ بھی اگر دیکھ رہی ہوں گی کہ تو یہ اگر آپ یہ انسٹرکشنس پڑھیں نا, انسٹرکشن میں یوز ایٹ لیسٹ 3 quotes, یہ ریڈ میں لکھا ہوا ہے فرام دا کلاس ریڈنگ وداؤٹ پیرافریزنگ. ٹھیک ہے,
and other. تو وہ آپ کو اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ جو آرٹیکلز آپ پڑھ رہی ہیں یہ صدف احمد کا آرٹیکل تھا, یہ جو ہے وہ لورا ملوے کا آرٹیکل ہے, اور لورا ملوے کے علاوہ یہ ایک آرٹیکل میں نے ویژول پلیجر پہ, ایک پاکستانی فلم کے ویژول پلیجر کے اوپر میں نے یہ آرٹیکل پوسٹ کیا تھا. تو آئی وڈ سے کہ آپ ان کو جیسے یہ یہاں پہ فار انسٹنس اسٹارٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ جو ریلیجیس ایڈہیرنٹ ہے ہی ٹرائز ٹو پنش ویمن ان کیس آف ویژول پلیجر, جب آپ وومن کی بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن سیفی کے کیس میں ریلیجیس ایڈہیرنٹ جو ہے وہ اس کا فادر ہے, اور سیفی کے کیس میں جو آپ نے ابھی مولوی مینشن کیا جو بچے سے گھر پہ آپ نے خود کہا کہ بچے کو غلط طریقے سے اس کو چھیڑا ہے, یو نو کہ دونوں لوگ جو ہیں فادر اینڈ دا قرآن ٹیچر دونوں جو ہیں وہ اصل میں بچے کو غلط طریقے سے چھیڑے ہیں, اینڈ بوتھ آف دیم آر ریلیجیس ایڈہیرنٹس. ٹھیک ہے, تو وہ یو کین ایکچولی یوز دیز کانسیپٹ جو کہ ویژول پلیجر کے دونوں پیپرز میں موجود تھے. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ صرف یہ ہے کہ ابھی تو آپ کی مطلب آپ نے جو باقی ریپرزینٹیشنز مینشن کی فرام ویژول پلیجر پوائنٹ آف ویو, یو کین گو بیک ٹو یور آرٹیکل. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کی جو ایگزامپلس تھیں وہ بالکل ٹھیک تھیں, دے ور پرفیکٹلی فائن. صرف آپ کو میں سیفی کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں کہ اس کی سین کی فردر ڈیٹیلز میں جا سکتی ہیں آپ, کہ وہ جو پلیجر مولوی اس بچے کو ٹچ کر کے لے رہا ہے اس میں آبسٹرکشن جو ہے وہ اس کی بہن کی وجہ سے آتی ہے. آپ نے خود بھی مینشن کیا کہ اس کی بہن جو ہے وہ انٹروین کرتی ہے کیونکہ مولوی تو وہاں پہ صرف انجوائے کر رہا ہے جو ٹیوٹر ہے اس کا. ٹھیک ہے جی. تو آئی ایم سجیسٹنگ کہ آپ اس کو جو ہے جو ویژول پلیجر کی تھیوری وہاں پہ موجود تھی آلویز مینشن, کیونکہ ملوے از دا کریٹر آف دس تھیوری, تو اس کی کسی کوٹ کا یوز جو ہے نا, یوزنگ اے کوٹ ول بی ویری یوزفل فار یو. اوکے مس, مجھے تھوڑا سا بتائیں اگر میں نے اسی کو کیری فارورڈ کرنا ہے اپنے فائنل میں, لائک ایز یو گیو اس این آپشن کہ ہم اسی کو کیری فارورڈ کر سکتے ہیں, تو اس میں میں اب مور ڈیپتھ جو ہے وہ یہ آرٹیکلس کی لے سکتی ہوں, اور کیا میں اس میں اور آپ کو اس آرٹیکل کو لیونگ ادر کیریکٹرز اسائڈ, کیونکہ آپ کا اٹس فائن کہ آپ کو وہ آپ نے کہا کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ ٹرانسجینڈر کے اوپر ویژول پلیجر پہ فوکس کرنا تھا. ایکچولی دس آرٹیکل دس کوشچن از آسکنگ یو کہ ٹرانسجینڈر کے اوپر کے حوالے سے آپ ویژول پلیجر کو پرسیو کریں. تو اگر آپ اس پہ فائنل ایگزام اس پہ اٹمپٹ کرنا چاہیں گی تو دین آئی وڈ سجیسٹ کہ جو فلم کے اندر سیفی کے جو سینز ہیں نا, ان سینز کی ڈیٹیلز کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں, رائٹ, اور ان ڈیٹیلز کو دیکھیں کہ فار انسٹنس صدف احمد جو ہے وہ بات کر رہی ہے کہ وائر کریٹ ہو رہا ہے. ویژول پلیجر کے اور آرٹیکلس بھی جو وہاں پوسٹڈ ہیں وہ وہاں پہ آپ سے یہی بات کر رہے ہوں گے کہ وائرزم, پلیجر ان لوکنگ, یو نو کہ جب سیفی جو ہے وہ بچہ ہے اور وہ جب جاتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, جب وہ اس کے ساتھ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ وہ دوسرا کریکٹر کا کیا نام تھا, کاشف, جو اس کو لے کے جاتا ہے, عاطف اسلم کا جس نے رول دیکھا. ہاں, عاطف اسلم کی جو آپ بات کر رہی تھی نا کہ جب وہ سیفی کو لے کے جاتا ہے تو لوگ سیفی کو پلیجر کی نظر سے دیکھتے ہیں اور عاطف فیلز کہ یہ ابیوسو ہے. اور اسی طرح جو اسی کے سیفی کے جو باقی سینز ہیں, سیفی کی جو بیوٹی ہے اس کو تھوڑا سا ڈگ کریے گا ویژول پلیجر کے پوائنٹ آف ویو سے. لورا ملوے کی تھیوری ڈیفینیٹلی یوز کریں, اور ویژول پلیجر پہ 5-6 آرٹیکلس پوسٹڈ ہیں, اور اس پہ ریپ میں کے حوالے سے جو پلیجر ہے اس پہ بھی آرٹیکل پوسٹڈ ہے, اینڈ یو کین فائنڈ مور آرٹیکلس جو کہ پنشمنٹ یا سیکشولیٹی اور پلیجر کے ان بٹوین ڈسکس کر رہے ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے.